السلام علیکم ایکویریس دوستوں، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ خیریت سے ہوں۔ آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پہلے آپ نے کسب کے پروگرام کیا، پھر سیکرٹ آف ایکویریس، کسب آف ایکویریس، اس کے بعد پھر ایکویریس وہ لوگ جو 1، 2 اور 3 تاریخوں کو پیدا ہوئے، یعنی ان میں سے جو بھی تاریخ کمپاؤنڈ سے بھی ہم سنگل کریں تو بنتی ہے۔ اسی طرح آج دیکھ رہے ہیں آپ 4، اور 4 نمبر سے مراد یہ ہے کہ 22 جنوری، کیوں 22 جنوری میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ 19 کے بعد 20 سے ایکویریس سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی ایڈ کروں گا میں۔ 22 کا مطلب 2 + 2 4، اس کے بعد 4 فروری، 13 فروری، یہ ساری ڈیٹس بھی اس میں آئیں گی۔ اور اسی طرح اگر آگے ہم چلتے ہیں تو 22 جا کے فروری تک کا بھی ایک سلسلہ آتا ہے۔ میں 22 فروری کی جب بات کروں گا تو اس میں تھوڑی سی چینج لے کے آؤں گا، اور میں آپ کو اس سلسلے میں بتاؤں گا کہ ہم 22 فروری میں کیا چیز کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جیسے رولنگ پلانٹ سیٹرن تو ہے ہی، لیکن 4 تاریخ جب ساتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ امپورٹنٹ پلانٹ، ایک اہم ستارہ جس کے اوپر میں نے بات بھی کی تھی، وہ یورینس، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں ستاروں کا جب یہ ملاپ ہوتا ہے تو یہ بڑی زبردست قسم کی ایک پرسنالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اچھا، ہسٹری میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو یہ تھنکر، فلاسفر، اوریجنل لوگ، انکنونشنل، یعنی ایسے جو روایت سے ہٹ کے معاملات گفتگو کرنے والے ٹرینڈ سیٹر، نئے خیالات کے بانی اور نئے خیالات کو فروغ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نئی فلاسفی سے امپریس جلدی ہونے والے، اور پھر اس کی اپنی آزادی اور خود مختاری کے قائل، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے، جسے کہتے ہیں سختیاں برداشت کرنے کے لیے، اپوزیشن برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی آئیڈینٹی، سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے معاشرے میں اکثر ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، چونکہ جب وہ اپنی روایات، ٹرینڈ سے ہٹ کے کچھ بات کریں گے، کچھ رسم و رواج پیدا کریں گے، کچھ ٹرینڈ سیٹ کریں گے، تو ایک خاص فکس مائنڈ کے لوگ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہو، وہ آپ کی بہت سی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے ایکویریس میں 4 تاریخ کو پیدا ہونے والے لوگوں کو اپنی زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اسی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ وارملی ویلکم نہیں ہوتے، اگر تو ایکسیپٹنس ہے آپ کی اور آپ کو لوگ ویلکم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کے خیالات کو سنا جاتا ہے، تو آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن، ہیپینس ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایک اداسی چھائے گی، آپ کے اندر ایک لونلینس پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ میں اس معاشرے یا اس طرح کے لوگوں کے لیے مس فٹ ہوں۔ وہاں پھر آپ اپنا سوشل سرکل شرنک کر لیں گے، یعنی آپ کا میل ملاپ کم ہو جائے گا۔ آپ تلاش کریں گے لائک مائنڈیڈ لوگوں کی، اپنا ایک قبیلہ بنانے کی کوشش کریں گے، جہاں آپ ہر موضوع کے اوپر، وہ چاہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ کا سوشل سسٹم ہے، وہ مذہب ہے، وہ جنس ہے، کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے، تاکہ آپ اپنے خیالات کو پورے جوش و خروش کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور کوئی آپ کو جج بھلے کرے لیکن آپ کو ہارم نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، یہ کرے، تو اس لیے آپ ہوتے یہ کر لیں گے۔ اچھا، یہ بظاہر سننے میں لگتا ہے چیزیں کہ آپ بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ ہیں، نہیں، میرا بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، سارا کچھ ہوا۔ یہ ایک کوالٹی ہے، میں اس کو کوالٹی لیتا ہوں، کوالٹی اس طرح لیتا ہوں، اسی لیے اس سائن کے لوگ جو ہیں انوینٹرز ہیں، موجد ہیں، نئی نئی تخلیقات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یورینس کا امپیکٹ جب ان کے ساتھ آتا ہے تو یورینس، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے سیکرٹ آف اسٹرالوجی میں، سیکرٹ آف ایکویریس میں، کہ وہاں پہ اس ستارے کا تعلق جب ہمارے ساتھ آتا ہے تو یہ انوینشن، ایجازات، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب غور و فکر کریں گے تو نئے نئے کانسیپٹ اور نئے نئے آئیڈیاز بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اس لیے اس کو میں ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں اس ساری چیز کے پیچھے، آپ کی جسے کہتے ہیں مناسب تحقیق، جستجو اور سٹڈی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی تضاد کی گفتگو کرتے ہیں، معاشرے سے ہٹ کے جب آپ بات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو
اس کے لیے دلائل بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، کنونسنگ پاورز بھی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی محض طبیعت کے اپوزیشن کے میلان کی وجہ سے، آزادی پسند مزاج کی وجہ سے جب آپ بے دریغ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو وہاں آپ کو پھر پرابلم ہوگی، کیونکہ آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس مناسب الفاظ یا آرگومنٹ نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو اسٹڈی، تحقیق، جستجو، تعلیم حاصل کرنا، انکنونشنل ایجوکیشن، ڈگری ڈپلومہ ہونا ضروری نہیں۔ میرا مراد یہ ہے کہ اگر بھلے آپ نے کیا ہے لیکن اس کے بعد آپ کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر اپنی کوئی فلسفی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو کر رہے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا مناسب علم ہونا بہتر ہوگا، اس لیے تاکہ آپ کو اپنے خیالات کو پھیلانے میں، کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکے، ایک بات۔ اور دوسری چیز یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمارے دماغ میں، دل میں کوئی خیال آتا ہے وہ درست بھی ہو۔ ہمیں کنٹمپریری موجودہ حالات کے ساتھ مل کے سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہم سے بہتر اگر کوئی چیز، کوئی فرد ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی علم ہے، اس سے استفادہ کرنا ہی، اور اس سے اگر کوئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے تو سیکھنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا سبجیکٹ تھا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی کی روشنی میں آگے چل کے جب بات کرتا ہوں تو یعنی نمبر 4 ایکویریس میں نمبر 4 کے حامل بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی ان کی ذہنی جو ہے اڑان فرق ہوگی، ان کی پرسنالٹی فرق ہوگی، وہ ڈیفرنٹ طرح کے کھلونوں سے بھی کھیلیں گے، وہ ڈیفرنٹ طرح کی گفتگو کریں گے، مختلف طرح کے سوالات کریں گے، اور اچھے ایجوکیٹڈ پیرنٹس ان کے اس تشنگی کو، ان سوالات کی اس فیلنگ کو وہ سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عام حالات میں دیکھا جاتا ہے جہاں اتنا نہیں ہوتا تو انہیں بڑے برے طریقے سے سنپ کر دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، جھڑک دیا جاتا ہے، اور بڑے سختی سے روک دیا جاتا ہے، کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہو۔ وہاں وہ ایک ایسا ذہن، ایک ایسا جسے میں کہتا ہوں فرٹائل مائنڈ، جو آبیاری مانگتا ہے لوگوں سے کہ وہ ان کی اس سوچ کو آبیاری دیں، اس کو وہ جلا بخشیں، اپنے سوالات کے ساتھ وہ وہیں پہ سٹاپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، وہ معاشرے سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی دور ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ محبت اور پیار کا رویہ رکھے۔ سوال کا جواب نہیں آتا تو اسے آرام سے بتائیے گا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سائن کے لوگوں کے لیے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بچپن میں ہی سیلف رسپیکٹ کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ انہیں اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ یورینس اور سیٹرن کا کمبینیشن جب یہ ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ حساس ہونے کی وجہ سے ان میں اگر مناسب طریقے سے ان کی ذہنی نشو و نما نہ کی جائے، ماحول نہ دیا جائے، تو اس میں مختلف طرح کے نفسیاتی بیماریوں کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی جینیٹک پرابلم نہیں ہوتا ان میں، وہ چونکہ وہ بہت حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک ویو چلتی رہتی ہے، وہ مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایڈورس افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی ذات میں بند ہو جاتے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں یوں لگتا ہے، انہیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ان کے قریب کوئی نہیں، کوئی ان سے پیار نہیں کرتا۔ یہ بہت امپارٹنٹ اور خاص نمبر، اور شاید یہ 4 نمبر کا پروگرام میرے باقی نمبرز کے پروگراموں سے تھوڑا سا لمبا ہو، لیکن سمجھانے اور بتانے کے لیے اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے دوستو یہ وہ سائن ہے جو بہت اہم سائن ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے، میرے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے، میں ایک مشن کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں کہ بہت سے نفسیاتی الجھنیں جن کا تعلق ہماری سوچ، ہمارا معاشرہ، ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم مناسب دیکھ بھال توجہ کے ساتھ ان کو کم کر سکتے ہیں، اور وہ بچہ جو بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، جس کا سوال جواب بہت زیادہ دماغ میں اٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نشمہ تو آگے چل کے بہترین کارآمد شہری اور معاشرے میں انسانیت کے لیے بہت کام کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو اس کی آبیاری کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکویریس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل جو ہے نا صورتحال بھی بڑی انیوژل ہوتی ہے، چونکہ ڈفرینٹ اسکیل پہ ان کی برین ویو لینتھ کام کرتی ہے، ان کی جسے کہتے ہیں اٹریکشن ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے، تو ان کے سورس آف انکم بھی بڑے انیوژل ہوتے ہیں۔
ان یوزول ہونے کی وجہ سے، ایکسپیریمنٹل ہونے کی وجہ سے، بولڈ ہونے کی وجہ سے ان آرتھوڈاک طریقہ کار کو، یعنی جیسے کہتے ہیں غیر رائج شدہ طریقہ کار میں بھی وہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں انہیں کامیابی بھی ملتی ہے، اور اسی طرح اپنی انکم کو گنوا بھی سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جس طرح ایک ویو کمانے کی آتی ہے، جانے کی بھی آتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ذہنی تشنگی یا اس کی سیٹسفیکشن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ کہوں گا دوستو، بھلے آپ کی عمر کوئی بھی ہو، خواتین و حضرات کچھ بھی ہوں، اپنے اس طرح کے ٹرینڈ کو جو آپ کے پلانٹری پوزیشن کا حصہ ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی انکم کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیونگ کی طرف ضرور جائیے گا، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایسے بہت سے لوگوں کو ملنے کا جو اپنے ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے، تسکین کے لیے سفر، ٹریول، ایکسپیریمنٹ چیزوں میں بیٹھنے میں، کبھی کام کر رہے ہیں، کبھی کرتے کرتے چھوڑ دیا، 2 سال جاب ہے، 1 سال جاب ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی فائنینشیل پوزیشن اپس اینڈ ڈاؤن رہنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ بات کی چانسز ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ تمام فورس کے نمبر یہ ہوتے ہیں، صرف کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی ٹینڈنسی، کوئی خاصیت یا خامی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے شروع سے ہی جہاں آپ کی طبیعت میں یہ میلان ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایک زبردستی کی ہیبٹ بنانی ہے کہ میں نے ساتھ چھوٹی چھوٹی اینٹیں جمع کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر سالڈ رکھنا ہے تاکہ وہ کہتے ہیں نا ریننگ ڈیز میں جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا بیکار کا وقت گزرے جہاں آپ کے سورسز نہ ہو، آپ کے پاس سورس آف انکم ضرور ہو یا سیونگ ضرور ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور اگر آپ ماشاءاللہ اس ایج میں ہیں جہاں یہ کام کریں تو اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو خود دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کے ساتھ یہ چیزیں میلان رکھتی ہیں، تو اسی کی روشنی میں ذرا سا تبدیلی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہیلتھ سے متعلق بھی میں یہ کہوں گا کہ جنرلی اگر آپ دیکھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مزاج کے مطابق چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک سیڈنس ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، اور جسمانی بیماریوں سے زیادہ وہاں پہ نفسیاتی بیماریاں یا مسائل کے اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے خوش رہنے کی کوشش کیجئے، ایسے پروفیشن کو اڈاپٹ کیجئے جس میں آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہو، آپ جسے انجوائے کریں۔ اگر آپ کوئی اور پروفیشن کر رہے ہیں تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی ہابی، کوئی شوق ضرور ہونا چاہیے جہاں آپ کے دماغ کی وہ آزاد رو سیٹسفائی ہو سکے کہ میں اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے مطابق بھی کچھ کر رہا ہوں۔ یہ جب ساتھ ساتھ ہوگا تو آپ کی لائف بہت مناسب اور بیلنس ہوگی۔ تنہائی سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اگر کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے تو اکیلے رہنے سے آپ اوائڈ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ دوستوں کی سلیکشن میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور خاص کر جیسا میں نے آپ سے کہا، چونکہ آپ ٹرینڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کا، آپ بڑے ایک لفظ بولا جاتا ہے کائنڈ آف باغی، بلکہ میرے پروگرام میں کسی نے سوال کیا تھا کہ ایکویریس کے لوگوں کو باغی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، باغی اگر ہم کہیں تو یہ بڑا نیگیٹو ورڈ بھی ہوتا ہے، لیکن باغی ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بغاوت قید کے اگینسٹ بھی ہوتی ہے، غلامی کے اگینسٹ بھی ہوتی ہے، کبھی بغاوت اچھی روایات کے اگینسٹ بھی ہوتی ہے۔ تو بغاوت کو، باغی پن کو آپ نے مثبت انداز سے لینا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈفرینٹ طرح کے ٹرینڈ یا اپروچ ہوتی ہے، تو آپ بحث و مباحثے سے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور اسپیشلی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ریلیجن کو گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کیوں کہ آپ کے سیٹ خیالات کی وجہ سے کوئی اور ہرٹ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ تو دوستو، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اگر اپنے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں دکھائی دیں گی۔ اسی کی روشنی میں آپ نے پھر اپنے مزاج کو، اپنی چیزوں کو متوازن رکھنا، اور اگر آپ کے بچے اس ڈیٹ کے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا تو وہ ایک بہترین انٹیلیجنٹ بچے ہیں، وہ آپ کے لیے بہترین ایسڈ ہو سکتے ہیں، باعث فخر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی نشو و نما میں بہترین توجہ دیجیے، محبت اور پیار کے ساتھ ان پودوں کی پرورش کیجیے گا۔
ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ امپورٹنٹ سال لاسٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اہم سال کون ہوں گے. اچھا 1 4 8 ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سیٹرن آپ کا نمبر ہے اور سن اس کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہ سن کا رول، سورج کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. 1 4 8 4 نمبر یورینس کا، 8 نمبر سیٹرن کا نمبر ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ سال اگر میں بات کروں تو 1 4 8 10 13 17 19 22 26 28 31 اور 40 وائس ورثہ. اسی طرح آگے آگے چلتے چلے جائیں گے کہ ایسے تمام کمپاؤنڈ نمبر جن کا ٹوٹل 4 8 اور 1 بنے گا زندگی کے ان سالوں میں. اگر آپ پیچھے پلٹ کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو ان سالوں میں اپنی زندگی میں اہم واقعات، سگنیفیکنس قسم کی اچیومنٹ یا اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں تو ان سالوں میں آئیں گی. تو اکارڈنگلی اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ جناب ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے آپ کو سمجھنے کا کہ ایکویریس کے لوگ اپنی ڈیٹ کے مطابق کس قسم کے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں آپ مزید اپنے سوالات اور چیزوں کو لکھیے گا، کیونکہ آپ اب اس پروگرام میں نے بہت سے لوگوں نے چونکہ نمبر 4 سے متعلق بھی گفتگو کی تھی تو میں نے انہیں اس سوالوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ مزید اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو یہ فیبری آپ کا مہینہ ہے، وہ 18 فیبری تک آپ کی برتھ ڈے ہے. ضروری نہیں ہے کہ 9 کے بعد میں رک جاؤں، لیکن اگر میں کوشش کروں گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس مہینے میں پرسنالٹی سے متعلق، جرنل انفارمیشن سے متعلق، انڈیویجول ہاروسکوپ کی میں نہیں بات کر رہا، پر یعنی سائن اور ان کی ڈیٹ سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھام، کوئی سوالات، کوئی کیری تو یعنی کوئری ہے تو آپ ضرور ڈسکس کیجیے گا. اینڈ آف دس پروگرام یعنی 9 کے بعد 10واں پروگرام جو میں کروں گا، میں آپ کے سوالات کی روشنی میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو. دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت بھی دیجیے، اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے، محبت سے کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے گا. اس کی وجہ کہ یہ آلریڈی آپ کی محبت ہے، سارا چکوچا کہ میرا چینل گرو بھی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے اپنے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ مستفید ہونے والے لوگ، انٹرسٹ رکھنے والے بہت ہیں، تو میں اپنا وقت بڑھا رہا ہوں، پروگرام بڑھا رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں. یہ سبجیکٹ میرا پیشن ہے، میں اسے انجوائے کرتا ہوں. آپ بھی انجوائے کیجیے، بتائیے، لیکن اس کو پھیلائیے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیے اور اپنی زندگی کو بہترین کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بڑا مثبت اور پازیٹیو رکھیے. خدا حافظ.